قسط دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہی آیا کہ ڈور ایپیسوڈ 69 دراصل اس ڈرامے کا وہ موڑ ہے جہاں کہانی محض جذباتی تنازعات سے نکل کر کھلی جنگ بن جاتی ہے۔ عزت، سچ، رشتوں اور طاقت کی جنگ۔ میں نے یہ قسط بطور ناظر نہیں بلکہ بطور ایک حساس انسان دیکھی، اور سچ کہوں تو اس قسط نے مجھے مسلسل بے چین Watch the کیے most explosive episodes review at ایک اور ایک 11۔ رکھا۔ یہاں ہر منظر پہ یہ احساس ہوتا ہے کہ اب معاملات قابو میں نہیں، اور جو رسی پہلے صرف کھینچی ہوئی تھی اب وہ واقعی ٹوٹنے والی ہے۔ قسط کی شروعات ہی دعا اور فائل کے ذکر سے ہوتی ہے، جو میرے لیے بہت علامتی ہے۔ ایک طرف دعا ہے جو انسان کی بے بسی اور امید کی نشانی ہے، اور دوسری طرف فائل ہے جو انصاف، قانون اور حساب کتاب کی نمائندگی کرتی ہے۔ مجھے یہاں یہ تضاد بہت گہرا لگا کہ ایک ماں اپنے ہی بچے کے لیے گرفتاری چاہ رہی ہے، اس امید پر کہ شاید سزا اسے مزید جرم میں دھنسنے سے بچا لے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں یہ ڈرامہ ماں کی قربانی کے تصور سے ہٹ کر ایک تلخ مگر حقیقت پسندانہ سوال کھڑا کرتا ہے: کیا ہر تحفظ محبت نہیں ہوتا؟ اور کیا ہر سزا نفرت نہیں ہوتی؟ نرگس کے ساتھ ہونے والا سلوک، اس پر ہاتھ اٹھانے کا الزام، طلاق کے طعنے اور پھر الٹا اسے ہی قصوروار ٹھہرانا، یہ سب کچھ مجھے انتہائی تکلیف دہ لگا، لیکن بدقسمتی سے بہت مانوس بھی۔ اس قسط میں عورت کے خلاف عورت کے کھڑے ہونے کا جو پہلو دکھایا گیا ہے وہ بہت کھل کر سامنے آتا ہے۔ مکالمے اتنے تلخ ہیں کہ لگتا ہے جیسے لفظ ہی نہیں بلکہ زہر اچھالا جا رہا ہو۔ مجھے یہاں یہ محسوس ہوا کہ ڈرامہ جان بوجھ کر دیکھنے والے کو بے آرام کر رہا ہے تاکہ ہم ان رویوں کو نارمل سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ میرب کے گھر کمال کا داخل ہونا میرے نزدیک اس قسط کا سب سے خطرناک اور فیصلہ کن لمحہ تھا۔ یہ محض ایک شخص کا گھر میں گھسنا نہیں تھا بلکہ ماضی، لالچ، جرم اور رشتوں کا زبردستی اندر آ جانا تھا۔ کمال کا امی کے حوالے سے بات کرنی ہے کہنا اور پھر پیسوں کا مطالبہ کرنا مجھے بہت چونکا دینے والا لگا۔ یہاں ڈرامہ صاف بتاتا ہے کہ جرم صرف بندوق اٹھانے کا نام نہیں بلکہ بلیک میلنگ، خوف اور جذباتی دباؤ بھی اسی جرم کا حصہ ہیں۔ گن کا منظر، 5 لاکھ کا مطالبہ اور میرب کا لرزتا ہوا وجود، یہ سب دیکھتے ہوئے مجھے لگا ڈرامہ یہاں بالکل بھی نرمی نہیں برت رہا، لیکن ساتھ ہی ایک دیکھنے والے کے طور پر میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ کچھ جگہوں پر یہ شدت اتنی زیادہ تھی کہ سانس لینے کی گنجائش بھی کم پڑ گئی۔ شاید اگر چند لمحے خاموشی کو دیے جاتے تو خوف اور بھی گہرا ہو جاتا۔ پھر بھی یہ ماننا پڑے گا کہ اس پورے سیکوینس نے قسط کو ایک طاقتور جھٹکا دیا۔ علی کا کردار اس قسط میں مجھے سب سے زیادہ الجھا ہوا لگا۔ ایک طرف وہ اپنی بیوی اور ماں کے بیچ کھڑا ہے، دوسری طرف اس کی اپنی ساکھ، بزنس، میڈیا اور معاشرتی مقام داؤ پر لگا ہوا ہے۔ پولیس کے سامنے جھوٹ بولنا، کمال سے رشتہ چھپانا اور پھر اندر ہی اندر ٹوٹ جانا، یہ سب کچھ اس کردار کو بہت انسانی بناتا ہے۔ مگر بطور تنقید مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ علی کا غصہ اکثر غلط سمت میں جاتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اصل مجرم کے بجائے میرب اور اس کی ماں پر زیادہ بوجھ ڈال دیتا ہے، جو کہ دیکھنے والے کو سوال کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میڈیا، صحافیوں کا مجمع، پڑوسیوں کی نظریں، یہ سب مناظر مجھے بہت مؤثر لگے کیونکہ یہ یاد دلاتے ہیں کہ آج کے دور میں جرم صرف گھر کے اندر نہیں رہتا، وہ لمحوں میں تماشا بن جاتا ہے۔ یہاں عزت ایک نازک شیشے کی طرح دکھائی گئی ہے جو ایک شور سے بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ اس قسط میں عزت کو سب سے بڑی قیمت کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور شاید یہی اس کہانی کا سب سے کڑوا سچ ہے۔ میرب کی ماں پر لگنے والے الزامات، یہ کہنا کہ وہ سب جانتی تھی یا شامل تھی، مجھے ذاتی طور پر بہت بھاری لگا۔ اس مقام پر مجھے لگا کہ ڈرامہ شاید جان بوجھ کر دیکھنے والوں کو 2 حصوں میں بانٹنا چاہتا ہے، ایک وہ جو علی کے خوف اور غصے کو سمجھے اور دوسرا وہ جو میرب کے درد اور بے بسی کو محسوس کرے۔ اگر یہی مقصد تھا تو میرے خیال میں ڈرامہ اس میں کامیاب رہا۔ تاہم جہاں تک بہتری کی بات ہے، میں یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ سب پلاٹس غیر ضروری طور پر لمبے محسوس ہوئے، خاص طور پر نرگس کی شادی اور گھریلو طنز والے مناظر جو اس شدید قسط کے بیچ رفتار کو تھوڑا توڑتے ہیں۔
اگر ان مناظر کو مختصر رکھا جاتا تو مرکزی تنازع اور زیادہ مضبوط ہو سکتا تھا۔ آگے کی کہانی کے بارے میں میرا اندازہ یہ ہے کہ کمال کی گرفتاری یا انجام اب زیادہ دور نہیں، مگر اصل سوال یہ نہیں کہ وہ پکڑا جائے گا یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ خاندان خود کو کیسے جوڑے گا۔ علی اور میرب کے رشتے میں جو دراڑ پڑ چکی ہے وہ محض ایک وضاحت سے بھرنے والی نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والی قسط میں یا تو میرب ایک بہت مضبوط فیصلہ کرے گی یا پھر علی کو اپنی ترجیحات پر سخت نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ مجموعی طور پر ڈور ایپیزوڈ 69 میرے نزدیک ایک بھاری، جذباتی اور ذہنی طور پر تھکا دینے والی قسط ہے، لیکن اچھے معنوں میں یہ قسط ناظر کو جھنجھوڑتی ہے، اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ صرف کہانی نہ دیکھے بلکہ اپنے سماج، اپنے فیصلوں اور اپنے خوف پر بھی غور کرے۔ اگر ڈرامہ آئندہ اقساط میں ایسی دیانتداری کے ساتھ سچ اور انجام کی طرف بڑھا تو یہ محض ایک مقبول ڈرامہ نہیں رہے گا بلکہ ایک یاد رہ جانے والا بیانیہ بن جائے گا۔ میری آج کی تنقیدی رائے آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل 1 اور 1 11۔